اب مسئلہ ہے کہ یہ حضرات ان کے پیچھے ان کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ ان کی شاگردوں کی طبیعت پر چونکہ قرآن پاک کا تفسیر کا غلبہ ہے، یہ لوگ اجازت نہیں دیتے۔ آپ سمجھ گئے، یہ جو ہمارے زمانے کے جو بدعتی ہے، ان کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں دیتے اور اکثر ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے ان کے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد۔ لیکن بنیادی اختلاف کیا ہے آپ کو بتا دوں کہ بریلوی یا محرف ہے یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مؤول ہے۔ تو ہمارے اکابرین اکثر جو بڑے جو ادارے ہیں جیسے دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک ہے، دارالعلوم بنوری ٹاؤن ہے، جامع علوم اسلامی بنوری ٹاؤن ہے، جامع فاروقی میں 30-35 سال میں خود رہا ہوں، دارالعلوم ہے، جو معتدل مزاج قسم کے جو علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ مؤول ہے، یہ محرف نہیں ہے، سمجھے، مؤول ہے، جب مؤول ہے اور ان کے پیچھے نماز کی بھی اجازت ہے۔ عام حالات میں آپ نہ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو کوئی متبع سنت نہ ملے، سنت کے متبع موحد امام نہ ملے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدعتی ہے، وہ بدعتی ہے اور اس کی نماز کے اندر کمی آئے گی، لیکن جماعت کی برکات یہ ہوتے ہیں مجموعی لحاظ سے اس جماعت کے اندر کچھ افراد ایسے ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ نماز کو قبول کرے گا، تو جماعت کے اپنے فوائد برکات ہوتے ہیں۔ بس اوقات 40 آدمی جماعت میں ہے، ان کی نماز پوری نہیں ہو قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں، لیکن ان میں 41-42 ایک دو بندے اس قسم کے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی حیثیت ہے، اللہ یہ 40-50 کی نماز کو 2 آدمی کی نماز کی وجہ سے قبول۔ جماعت کے اپنی برکات ہوتے ہیں۔ امام کی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ جماعت کا ہے۔ اس لیے اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ سمجھ رہی میں؟ باقی ضد میں وہ بھی ضد میں ہیں، ہمارے اکابرین کی بہت تذلیل بھی کرتے ہیں، تکفیر بھی کرتے ہیں، ہم بھی۔ لیکن ایک انسان وہ گدھی کو دودھ لیتا ہے، گدھی جانتے ہو، کتیا کو دودھ لیتا ہے، کتیا کا دودھ نکالتا ہے اور گدھی کا دودھ نکالتا ہے، وہ تو حماقت سے کام لیتا ہے، لیکن آپ کو برتن نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے کتیا کا دودھ نکال رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دیں گے برتن نیچے رکھیں گے؟ آپ ارے برتن تو ہٹاؤ، وہ تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف نہ بن۔ گدھی کا دودھ کوئی نکال رہا ہے، تو برتن نیچے نہ رکھ۔ اگر وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، ہماری تذلیل و تفسیق اگر کرتے ہیں، ان کی سخت زبان ہے، لیکن جو معتدل ہمارے علماء ہیں، جیسے میں نے عرض کیا پاکستان کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے، تکفیر باقی تفسیق اور تذلیل وہ ہمارے کرتے، ہم بھی ان کے کرتے، بہت سے مسائل علمی مسائل تکفیر نہیں کرتے، سمجھے۔ باقی جو حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا پجپیری رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا حسین علی کی دیگر شاگرد جو ان کو مشرک قرار دیتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہے، سمجھے بھائی جان۔ مزاج کا فرق ہوتا ہے، محدث کی مزاج پر جمال کا غلبہ ہوتا ہے اور مفسر کی مزاج پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی مزاج میں بڑی سختی ہوتی ہے، جو ترجمہ پڑھاتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھانے والے جو ترجموں کو سمجھتے ہیں، پڑھتے، جن کی زندگیاں گزر گئیں۔ میں تو آپ کا نالائق بھائی ہوں اور آپ کے قدموں میں آپ کی برکت کی وجہ سے ٹوٹا پھوٹا ترجمہ، ہم لوگ تو مفسر بھی نہیں ہے، مترجم بھی نہیں ہے، بات صاف سی ہے، اللہ پاک آپ کی جوتیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت کرے۔ لیکن جن لوگوں کے مزاجوں پر قرآن کا غلبہ ہے، جو کما حق ہو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تفاسیر کا ان کا مطالعہ ہے، سمجھے، تو ان لوگوں کے وہ بھی اپنی جگہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، حق بجانب ہے، سمجھ شریف۔ اس قسم کے اختلافات صحابہ کے، لیکن تکفیروں کی درست نہیں ہے، تکفیر درست نہیں۔ میں نے خود تکفیر کی ہے، لیکن یہ میں اس پر استغفار پڑھ رہا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء بہ، دوسری روایت ہے بہا فقد باء بہ احدہما۔ اگر آپ اپنے بھائی کو کافر قرار دیں گے، جیسے کہ آپ نے دیکھا فٹ بال کو دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو واپس آئے گا، لیکن اگر کیچڑ میں لگاؤ گے تو واپس نہیں آئے گا۔ سامنے والا اگر گند ہے، کیچڑ ہے، کافر ہے، تو کفر کا لفظ وہیں پر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اور اگر سامنے والا کافر نہیں ہے تو اس کو کافر کہتا ہے، یہ کلمہ لوٹ کر کے واپس آپ کو کافر بنائے گا۔ اس لیے ساتھی خیال کر لیں، کفر کا مسئلہ بہت سخت ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اکابرین، یہ بڑے حضرات تھے، مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ ہے، مجتہد فی القرآن ہے، سمجھے بھئی، یہ قرآن کے مضامین کو ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ یہ انوار الباری بخاری کی شرح ہے، اس کی دوسری جلد میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس علامہ انور شاہ کشمیری نے اپنے داماد کو مولانا حسین علی کے پاس کیسے بھیجا۔ ان لوگوں کی محنت ہے، انہوں نے قرآن میں بڑی محنت کی ہے۔ حضرت اقدس نے جب ان کے شاگردوں کی قابلیت دیکھی تو علامہ انور شاہ کشمیری جیسا عظیم محدث، مفسر، محدث، بلیغ، تو حضرت نے اپنے داماد کو بھیجا، فرمایا اس آدمی سے جا کر کے قرآن پڑھ لو۔
مولانا احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے انوار الباری کی دوسری جلد میں انہوں نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہم کس طریقے پر آ گئے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جو اکابرین ہمارے سختی کرتے ہیں سمجھے، میں اور آپ ہم بزدل ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، سمجھے بھائی جان. باقی ایک تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے بعض ساتھی ہر بندے کو کافر قرار دیتے ہیں، بزرگوں کو اپنے اکابرین کو بھی خیال کر لینا، اکابرین کی شان میں گستاخی نہ کرنا. میرا رب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اکابرین کے پیچھے، لیکن بشرطے کہ صحیح اکابر ہوں جو واقعتاً اکابر ہوں. میں آپ کے بہت سے لوگوں سے موجود ہوں، ان کو اکابر ماننے کے لیے ہم کبھی تیار نہیں. اکابر وہ ہوگا، یاد رکھ لینا، کہ جو قرآن اس کی زندگی نشست و برخاست محمد رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہو. اصل اکابر وہی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس قسم کے اخبار میں آتا ہے یا کسی کی تصویر جاتی ہے جس کی تشہیر اور پبلسٹی ہوگی، اس طریقہ پر نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے نماز پڑھنے سے ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور نکاح بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہم نے ایک فتویٰ لکھا کہ بریلویوں کے ساتھ، ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کی خواتین کے ساتھ، اور اپنی بیٹی دینا ان کو ناجائز ہے. تو مفتی منیب الرحمن بہت معتدل آدمی ہے، بریلوی ہے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہے. تو مفتی صاحب نے یہ فتویٰ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کو اس نے فکس کر کے بھیجا. کہا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت آپ جیسے عظیم محدث اور رئیس المحدثین اور رئیس وفاق، تمام وفاقات کے آپ صدر ہیں، اور آپ نے اس طریقہ پر یہ کیا کہ آپ نے ہمیں کافر قرار دیا ہے اور ہمارے ساتھ نکاح کی بھی اجازت نہیں ہے. تو حضرت اقدس نے پھر اساتذہ کو کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کیا ہے. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.